شروع ہو جاتا ہے اگر اس دھڑکن کے ساتھ اللہ لا ملائت وادی ولایت ہے نا، ورنہ جس طرح بیل کا دل دھڑک رہا ہے اس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ اب اس ذکوریت کے کچھ اور بھی طریقے ہیں۔ کچھ لوگ قناعت پسند ہیں، کچھ کم مرتبے میں ہیں، کچھ زیادہ مرتبے میں ہیں، کچھ عاشقین میں ہیں۔ اگر تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، قناعت پسند ہے، تو 5000 دفعہ روز ذکر کر۔ یہ طریقے ہیں فقر کے۔ اگر تو عالم ہے، امام ہے، مقتدی پہ فضیلت ہے، وہ 5000 دفعہ ذکر کرتا ہے، تو 25000 دفعہ روز ذکر کر، تب تجھے اس پہ فضیلت ہے۔ اس کو عالم با عمل بولتے ہیں۔ اگر تو کوئی کتب ابدال کا رتبہ چاہتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ 72000 دفعہ ذکر کر۔ اگر تو میرا عاشق، میں تیرا عاشق، اللہ تعالیٰ فرماتا جلدی آ، میں تیار ہوں۔ یعنی وہاں کوئی دیر نہیں ہے، وہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے 1.25 لاکھ دفعہ روز ذکر کرنا پڑتا ہے۔ تو 1.25 لاکھ دفعہ ذکر تسبیح سے نہیں ہوتا، سانس سے نہیں ہوتا ہے، ضربوں سے نہیں ہوتا ہے، خفی نہیں ہوتا۔ 1.25 لاکھ کا ذکر ان دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈ کی سوئی ان دھڑکن سے بنی ہے۔ یہ 1 گھنٹے میں 3600 دفعہ ٹک ٹک کر لیتا ہے۔ ذکر سے اور تیز ہو جاتا ہے گرمی سے، 1 گھنٹے میں 6000 دفعہ اللہ کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ سے آگے کوئی عبادت نہیں ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو اصحابہ کرام کے دل 1.25 لاکھ تک پہنچ چکے تھے۔ اس وقت وہ آیت اتری کہ میں نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ وہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے، آج کے بھی لیے ہے۔ اگر آج بھی کسی کا دل 1.25 لاکھ تک پہنچ جائے، اللہ قسم اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ کوئی مصیبت آتی ہے، آیت الکریمہ پڑھاتے ہیں، 1.25 لاکھ دفعہ پڑھاتے ہیں نا۔ اگر اس سے زیادہ بھی مقدار ہوتی تو وہ بھی پڑھاتے ہیں نا، 2 لاکھ دفعہ، 2.25 لاکھ دفعہ، لیکن ہے ہی 1.25 لاکھ دفعہ۔ اس سے آگے عبادت ہی کو نہیں ہے۔ اگر وہ قبول ہو جائے تو مصیبت ٹل جاتی ہے نا۔ اگر کوئی شخص روزانہ ہی 1.25 لاکھ دفعہ اللہ اللہ کرتا رہے تو مصیبت ہی نہیں آئے۔ اس کے لیے نہ تمہیں بیعت کرتے ہیں، نہ تم سے کوئی چندہ مانگتے ہیں۔ اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک تم بندہ نواز نہیں بن جاتے۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے۔ جن کے مرشد ہیں جب وہ جوہری بن گئے تو اپنے مرشدوں کو پہچان لیں گے، جب پہچان لیں گے تو ہٹ ہی جائیں گے نا خود بھی۔ تو جو بیعت نہیں ہے تو پھر جب وہ جوہری بنے تو ان کو کوئی مرد کامل ملے گا تو ولی ہی ملے گا نا۔ اس کے لیے ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ اگر ذکر چل پڑا تو دعا دے دینا، اور کیا دو گے۔ اگر ذکر نہیں چلا تو 2 4 5 6 دن محنت کری، اس کا ثواب تو مل جائے گا نا، وہ تو رائے گا نہیں جائے گا نا۔ اس کے لیے میرے خیال میں ایک اور بات بتا دوں، اس کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں ذرا بھی بات ہو تو یہ ذکر پھر نہیں چل سکتے ہیں۔ دل کی صفائی کیا ہے کہ ہم نے ایک روحانی سفر لکھی تھی، اس زندگی کے واقعات، ان خوابوں کے واقعات۔ بہت سے علماء ہیں جو ہمارے حق میں ہیں، بہت سے علماء ہیں جو بالکل ہمارے دشمن ہیں۔ وہ جو عالمی سو قسم کے لوگ ہیں نا، وہ تو ہم پنجاب گئے تو کہنے ہم تمہاری ٹانگیں توڑیں گے اگر آئے تو۔ وہ جو عالم حق ہے نا، وہ تو سینے سے لگاتے ہیں بڑا اچھا کام کر کے آئے۔ ان عالمی سو کو اپنی روٹیاں نظر آتی ہیں، آپ تو کم ہو جائیں گی، مرید بھی ان کے ادھر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، خوابوں کو زہر میں تبدیل کیا اور 17 کو آگے پیچھے کر کے اس کے اوپر فتوے لگا دیے۔ ہم جدھر جاتے ہیں وہ فتوے آگے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو کہتے ہیں بہتر ہے کہ تم روحانی سفر خود ہی پڑھو، پھر انصاف کرو۔ پھر وہ لوگ روحانی سفر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں، ان علماء سے کہتے ہیں ان میں تو ایسی چیز نہیں ہے جو تم نے فتوے لگا دیے۔ پھر وہ کہتے ہیں دراصل بات یہ دوسرا ایڈیشن ہے، وہ پہلا ایڈیشن انہوں نے چھپا لیا ہے۔
اور ہم کہتے ہیں کہ پہلا ایڈیشن تمہارے پاس تو ہوگا نا جس سے تم نے وہ تحریریں لی ہیں، وہی دکھاؤ نا، وہی دکھاؤ، پتہ چلے۔ ہم ایک اللہ اور رسول کے حکم سے ایک بات کر کے جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جھاڑو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک ان کا جھاڑو زبانی لوگوں کے اوپر پھر سکتا ہے، لیکن وہ جو دل والے ہیں ان کا جھاڑو کبھی دل پہ نہیں جا سکے گا۔ جب دل پہ جھاڑو ہی جا سکے گا تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کی مخالفت کے باوجود وہ دل والے نکل ہی رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے۔ ذکر لینا چاہیں جی ان کو بلائیں، قسمت آزمائیں۔ سامعین اکرام، وہ حضرات جو ذکر قلب کی اجازت لینا چاہیں، بیعت نہیں ہوتی، چندہ نہیں لیا جاتا، میراث رسول اس میں ذات اللہ کا علمی اور روحانی اذن دیا جاتا ہے، جس سے آپ کی قلب کی دھڑکنیں اللہ اللہ بولنے لگ جاتی ہیں، جس سے آپ مزارات پہ جائیں، ہری چادروں کے بجائے صاحب مزار کا دیدار کریں۔ دل کی آنکھوں کے لیے، میراث رسول کے لیے جو ذکر قلب لینا چاہیں وہ ایک سیڑھی سے آئیں اور دوسری سیڑھی سے اتر جائیں، حاصل کیجئے تاکہ روحانیت کی معلومات ہو سکے، ولایت کیا ہے، فیضان رسول کیا ہے، آپ جانیے، یہ آپ پر فرض عین ہے۔ ہم ترقی دنیا کے لیے لٹریچر پڑھتے ہیں، کیا بہتر نہیں ترقی دین کے لیے، قرب رسول کے لیے کسی ایسی کتاب کو بھی تھاما جائے، کسی ایسی تعلیم کے قریب آیا جائے جو ہمارے دل کو مدینہ بنا دے۔ اس میں ذات اللہ کا نام پوری کائنات کا حاصل ہے، اللہ کا نام حاصل کیجئے۔ کاغذ پہ لکھا ہوا اللہ اس میں ذات کا فیض نہیں دے سکتا، مگر دل پہ لکھا ہوا اس میں ذات اللہ آپ کو مدینہ سے قریب کر دے گا، لاکھوں سرحدوں کو دل کے فاصلے ختم کر دیں گے۔ یہ دولت